بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله لازم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين بن علي عليه السلام إني لم أخرج شرا ولا بدرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي وأبي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلى عزیزان محترم، ماہ رجب تقریباً تمام ہونے والا ہے اور نہیں معلوم کہ ہم نے اس کے فیض سے کتنا فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ اگر نہیں اٹھایا تو ابھی ماہ رمضان سے پہلے ایک اور مہینہ ماہ شعبان موجود ہے، جس کے لیے صلوات شعبانیہ میں موجود ہے کہ کون سا مہینہ ہے ماہ شعبان۔ الذی حفظتہ منک بالرحمت والرضوان، اس مہینے کو رحمت اور رضوان الہی سے لپیٹ دیا گیا ہے۔ اگر انسان رحمت چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتا ہے، تو بہترین فرصت ہے کہ ماہ رجب میں اگر حاصل نہیں کر سکا تو ماہ شعبان اس کے پاس بہترین موقع ہے کہ اس کے فیوزات سے، اس کے برکات سے انسان اپنے آپ کو منور کرے اور ماہ رمضان کا استقبال کرے۔ کہ ماہ رمضان کا اگر استقبال انسان کرنا چاہتا ہے تو ان 2 مہینوں میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر واقعاً حقیقی معنوں میں ماہ رمضان سے انسان فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ماہ رجب جو تقریباً گزر گیا اور ماہ شعبان کے دنوں میں خداوند عالم سے اپنی مغفرت کو طلب کرے، استغفار کرے، جو سب سے اہم عمل ہے ماہ رجب میں بھی اور ماہ شعبان میں بھی۔ اور یدعو فی صیامہ و قیامہ، یہ ماہ شعبان کیا ہے؟ اسی صلوات شعبانیہ جو ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ یدعو فی صیامہ و قیامہ۔ یدب کہتے ہیں راہ و روش، طریقہ، سنت، کہ پیغمبر اسلام نبی رحمہ کی سیرت تھی ماہ شعبان میں کہ یدعو فی صیامہ و قیامہ، کہ دن روزے میں گزرتا تھا اور رات قیام باللیل میں اور خدا کی نماز میں اور مناجات میں گزرتا تھا۔ لہذا یہ بہترین فرصت ہے ہمارے لیے رمضان سے پہلے کہ اگر ہم نے رجب کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو شعبان ہمارے لیے بہترین فرصت ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو
خدا سے قریب کر سکیں، تاکہ ماہ رمضان کی برکت اور رحمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک گفتگو تھی، بہرحال چونکہ ماہ شعبان نزدیک ہے۔ دوسری گفتگو جس کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے وہ ہے امام حسین کی مدینے سے روانگی، اور اسی حوالے سے اور آج کا دن جو گزرا ہے، بعثت کا دن، بڑی عظیم دن ہے، یہ بابرکت دن ہے اور واقعاً عید منانے والا دن ہے کہ بہت امت مسلمہ بہت سی چیزوں سے غافل ہے، جس میں سے ایک آج کا دن ہے، یعنی بس بعثت کا جو دن گزرا کہ جس کی برکتوں سے نہج البلاغہ میں مسلسل خطبہ ہے کہ بعثت سے پہلے تم گندا پانی پیتے تھے، نہ تمہیں بولنے کا شعور تھا، نہ پہننے کا شعور تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پیغمبر کی بعثت نے تمہیں ایک سویلائز انسان بنایا۔ یعنی جانور تھے لوگ، جہالت کا دور جو پیغمبر سے فی ظلال مبین، یعنی ہر بعثت سے پہلے ایسا بھی نہیں کہ اگر ہم نے بھی بعثت کو صحیح سے نہیں مانا تو در حقیقت ہم بھی ضلال مبین میں، کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ یہ قانون ہے، سنت الہی ہے، ایسا نہیں سوچیے کہ ہم آج امت محمد، لیکن اگر امت محمد کا جو بعثت کا مقصد اور پرپز ہے اس کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھیے کہ ہم ضلال مبین میں نہیں ہیں، لیکن اگر اس کے اعتبار سے زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو قرآن مجید نے جو جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ پیغمبر کی بعثت سے پہلے کیا تھے تم، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، نہ تمہیں بولنے کا شعور تھا، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ 100 سال تک جنگیں کرتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام آئے اور نقشہ چینج کیا کہ جو جانور تھے ان کو انسان بنایا، پھر انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے سلمان جیسی شخصیت کو دنیا کے حوالے کیا۔ یہ کس چیز کا کرشمہ تھا؟ یہ بعثت پیغمبر کا کرشمہ تھا کہ پروردگار عالم نے بعثت کے اسی حوالے سے ایک دو باتیں، لیکن چونکہ آج کی تاریخ ہے اسی مناسبت سے سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ہے، لیکن جس جملے کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں امام حسین علیہ السلام جب جاتے ہیں، مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو محمد حنفیہ کے نام اپنے وصیت نامہ لکھا، بہت ہی مشہور ہے اس کے جملات، اور انسان کو ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک جملے پہ گفتگو کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جس نے قیام کیا ہے، پیغمبر امام علی کے بعد امام حسین آئے اور دور آیا یزید کا، تو قیام کے لیے اٹھے، تو قیام کا مقصد کیا تھا، پرپس کیا تھا، ہدف کیا تھا، اس کو بعد میں آنے والی تاریخ نہ لکھیں، خود حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے محمد حنفیہ کے حوالے کر دیا، تاکہ آنے والے جو جھوٹے مورخ ہیں وہ یہ نہ لکھ سکیں کہ چلو بھائی نیند نہیں آ رہی ہے تو سوچیں کہ حسین ابن علی اور یزید میں کیوں لڑائی ہوا، کیوں ہوا، کوئی کہے کہ شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہے حکومت کی جنگ تھی، یہ سب جو ہے اس پہ تمام چیزوں پہ خط بطلان کھینچا اور بیان کر کے گئے۔ اسی لیے بہترین موقع ہے کہ انسان کسی بھی شخصیت کو پہچاننا چاہتا ہے، کسی بھی پرسنالٹی کو جاننا چاہتا ہے، تو سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کے کلام سے پہچانیں، اس کی گفتگو سے پہچانیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، ہم نے کئی مرتبہ اس بات کو ذکر کیا کہ ہر انسان کی زبان اس کا آئینہ ہے، کہ پہچاننے کا طریقہ ہے کہ کس طریقے کی شخصیت ہے، کس طریقے کی پرسنالٹی ہے، جب وہ بولتا ہے تو خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس لیول کا انسان ہے، پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ معصومین پیغمبر اسلام کو پہچاننے کا ایک ذریعہ کیا ہے، ان کے کلام کی روشنی میں پہچانا جائے۔ ہم لوگ کیا بیان کریں گے ایسی نورانی شخصیت کے بارے میں، بہتر یہ ہے کہ ان کے کلام کی روشنی میں انسان ان کے صفات کو، ان کے کمال کو، ان کی شخصیت کو پہچانے۔ لہذا اسی لیے امیر المومنین کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، اور یہ شہید مطہری نے کہا کہ جو بڑی شخصیتیں ہیں اپنے زمانے میں نہیں پہچانی جاتی، جو بڑی شخصیتیں ہیں جس زمانے میں زندگی گزارتے ہیں اس زمانے میں نہیں پہچانی جاتی، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے ان کی شخصیت نکھرتی جاتی۔ تب لوگ پہچانتے تھے کہ علی کیسے تھے، پیغمبر کیسے تھے، اس زمانے میں وہ جو عظمت تھی لوگوں نے نہیں پہچانا۔
اسی لیے امیر المومنین کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے نہج البلاغہ میں آخری وقت میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تعرفوننی غداً، آج تم لوگوں نے میری عظمت کو نہیں پہچانا، میری عظمت کو، میرے شرف کو، میری عزت کو، لیکن آئے گا جیسے جیسے زمانہ گزرے گا علی کے کمالات کو لوگ جانیں گے۔ تو ہوتا ہے یہ، اور علامہ اقبال کا بھی بہت مشہور ہے کہ چہ بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، بہت سے شعراء ایسے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں ان کو اتنا نہیں پہچان ملتی۔ ان کی زندگی میں علامہ اقبال نے مصرع کہا کہ ان کی زندگی میں ان کو وہ پہچان نہیں ملتی، لیکن مرنے کے بعد بہت زیادہ پہچان ملتی۔ علامہ طباطبائی جیسی شخصیت، ان کی زندگی میں اتنا نہیں تھا، لیکن بعد میں علامہ اقبال خود اس کا بہترین نمونہ ہے کہ زندگی میں جو وقار، جو عزت، جو عظمت پہچاننا چاہیے تھا لوگوں نے نہیں پہچانا، لیکن وہ کیا ہے، بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، علامہ اقبال نے جو کہا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں۔ شہید مطہری بہت ہی خوبصورت حماسہ حسینی میں اس جملے کو دہراتے ہیں کہ اسی طریقے سے کچھ حالات اور کچھ واقعات اور کچھ قیام ہیں کہ شاید اس وقت جب بیان ہوتے ہیں تو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی عظمت کہاں تک جائے گی، اس کی برکت کہاں جائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اسی میں سر فہرست ہے، کربلا کا قیام اس میں سب سے سر فہرست ہے کہ جس وقت کربلا کا قیام ہوا اس وقت لوگوں نے کربلا کی عظمت کو نہیں سمجھا، لیکن وہی امیر المومنین کا جس کا تعرفوننی غداً، مجھے کل پہچانو گے کہ میں کون تھا، ویسے ہی کربلا، اس کے بعد کربلا کے بعد جو کربلا کی عظمتیں نکھر کے آئی ہیں، اور 1400 سال ہے اب تک اس کی عظمت پہ انسان انگشت بدنداں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی آفاقی شخصیت تھی جس نے قیام کیا اور انسانیت کو ایسا عروج بخشا کہ جس کے بعد نہ کربلا کے بعد کربلا ہوئی، نہ کربلا سے پہلے کوئی کربلا ہوئی۔ تو عزیزان محترم، بس یہ مقدماتی گفتگو تھی۔ اب میں اصل مطلب کہ جس کو میں نے سرنام، اسی لیے حسین ابن علی نے چاہا کہ میرے قیام کے مقصد کو، پرپس کو دنیا والے بیان کرنے سے پہلے میں خود بیان کر کے جاؤں، وہ بہتر ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ حسین ابن علی نے اس لیے جنگ کی، حسین ابن علی نے اس لیے قیام کیا۔ تو آئے، اور انسان کو یہ قرآنی اصول بھی ہے کہ جب انسان مرنے سے پہلے یا اپنی زندگی ہی میں وصیت، تو حسین ابن علی بھی قیام برپا کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے مقاصد کو، اس کے ہدف کو اور اپنی شخصیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہترین فرصت تھا، اور یہاں پہ مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ سے نکلنے سے پہلے لکھا، اور محمد حنفیہ اپنے بھائی کے نام، اور یا بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ میں پہنچنے کے بعد خط لکھا اور اس کو جو ہے محمد، بہرحال دونوں میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو وصیت نامہ کے جملے، جس کا بہترین جملہ یہ کیا ہے، جس کو میں نے سرنامے کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ دیکھو میں نکل رہا ہوں قیام کے لیے، کربلا برپا کرنے کے لیے، لیکن میرا مقصد نہ سرکشی ہے، ولا مفسدا، نہ فساد ہے روئے زمین پر، نہ میں غرور و گھمنڈ کی بنیاد پر نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے کی بنا پہ نکل رہا ہوں۔ کیا کس لیے نکل رہے ہیں پھر حسین ابن علی؟ تو کہتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے جد اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اصلاح ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، پھر اس اصلاح مقصد ہے، تو اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ راستے ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے آپ مقصد ہے آپ کا اسکول جانا ہے، تو ایسے تو نہیں یہاں سے آپ اڑ کے چلے جائیں گے، کوئی راستہ ہوتا ہے، تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ، روش، طریقہ، سلیقہ وہ کیا ہے، اس کی طرف امام حسین نے اشارہ کیا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے میں امر بالمعروف، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دوں و برائیوں سے روکوں، اور اس کے بعد ایک کہا کہ کسی بھی قیام کو برپا کرنے کے لیے کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، کوئی نمونہ ہونا چاہیے، تو حسین ابن علی نے کہا میرے لیے جو نمونہ ہے وہ واسیرہ بسیرت جدی و ابی، میں وہ سیرت، وہ طریقہ، وہ سلیقہ اختیار کروں گا جو میرے نانا رسول خدا کی سیرت تھی اور میرے بابا لیے مرتضیٰ کی سیرت تھی۔ اس پورے قیام کربلا کی جو بنیاد ہی ان 4 جملوں میں ہے، اگر انسان اس پہ غور کرے، پوری قیام کربلا
4 جملوں میں حسین ابن علی نے سمیٹ کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے اپنی یعنی کسی بھی کوئی بھی قیام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کہ جو بھی اچھے کام کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے اس کی شخصیت دیکھی جاتی ہے کہ کس طریقے کا انسان ہے۔ اگر برا انسان ہے تو پہلے ہی اس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کس لیے کھڑے ہوئے ہیں، فرض کیجئے مسجد بنوانا ہے، امام بارگاہ بنوانا ہے، تو سب سے پہلے جو کھڑا ہو رہا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا، اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بھی صحیح ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ اگر وہ بھی معلوم ہو جاتا کہ اس مقصد کے لیے آپ کے پاس طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، 3 جملہ، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے اس کے لیے آپ کو کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ، یہ 4 چیزیں ہر قیام میں پائے۔ حسین ابن علی نے چاہتی 4 چیزیں پیش کر دی۔ اگر تم میرے کردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرا کردار قرآنی کردار ہے۔ کیوں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا مفسدا، کہ میں کس لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کی بنیاد پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ان اللہ لا يحب الظالمین، خدا ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، خدا فساد اور برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا میرا جو کردار ہے، جو میری شخصیت ہے، جو میری پرسنالٹی ہے، وہ قرآنی کردار ہے کہ جو خدا نے جو چیز کو ناپسند کیا ہے وہ میرے کردار میں نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ میرا ہدف اور مقصد کیا ہے کہ انما خرجت، صرف اور صرف کیا ہے، اصلاح امت جد کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ بہت سے نکات ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ یہاں پہ امام حسین کو قاعدتاً تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، چونکہ بیعت کا مطالبہ ادھر سے ہوا تھا، یزید نے کیا تھا کہ آپ ہمارے بیٹے کی، قاعدتاً یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نکلا ہوں یزید کی اصلاح کرنے کے لیے، لیکن کہا کہ نہیں، امت جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یہ واقعی یہاں پہ اسکالر کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اس جملے سے کہہ دیا کہ اب میں درخت پہ وار نہیں کروں گا، تنے پہ وار نہیں کروں گا، جڑ پہ وار کروں گا۔ اس لیے کہ بظاہر امت نماز بھی پڑھ رہی تھی، روزہ بھی رکھ رہی تھی، حج بھی کر رہی تھی، اور ایسے ایسے حاجی تھے کہ جانے مدینہ اور جانے مکہ چھوڑ رہا تھا حج کو، اور یہ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو امت کی اصلاح کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ امام حسین نے یہ بیان کیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جد کی اصلاح چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر امت میں شعور ہوتا تو یزید جیسا خلیفہ برسر اقتدار آتا کیسے؟ میں چاہتا ہوں کہ امت میں شعور پیدا ہو، امت میں بیداری ہو، تاکہ پھر جو ہے یزید جیسا خلیفہ برسر اقتدار نہ آ سکے۔ یہ حسین ابن علی کا۔ اور اس کے بعد کیا، وَأُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں وہ روش، وہ طریقہ، یعنی وہ سلیقہ، وہ راستہ اپناؤں گا کہ جو امر بالمعروف اور نہی از منکر کا ہے۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور میری سیرت، میرے آئیڈیل، میرا نمونہ میرے نانا کی سیرت ہے، میرے بابا کی سیرت ہے۔ اس کے بعد کہا فَمَنْ قَبَلْنِي بِقُبُولِ الْحَقِّ، جو بھی چاہے میرے قیام میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ یہی حق ہے۔ فَمَنْ قَبَلْنِي بِقُبُولِ الْحَقِّ، حق اس بات کا ہے، البتہ الحق مر، آسان نہیں ہوتا حق پہ چلنا۔ لوگ بہت ہی جو لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایسا سخت ہے، تو حق تو ہے لیکن در حقیقت یہی راستہ صحیح ہے۔ تو فمن قبلنی بقبول، جو میں ہوں، جس راستے پہ میں جا رہا ہوں وہی حق کا راستہ ہے، لہذا اگر اس کو کوئی قبول کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر قبول نہیں کرتا تو میری طرف سے اتمام حجت ہو جائے۔ یہ کہہ کر حسین ابن علی نکلے۔ اب یہاں پہ چونکہ آج کا دن بعثت پیغمبر سے متعلق تھا اور سیرت کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہے، البتہ بہت سی تھا، لیکن وقت جلدی بھی، اور آج آپ نے روزہ وغیرہ بھی رکھا ہوگا، تھکے بھی ہوں گے، لیکن ایک جو سیرت پیغمبر کا جو آپ دیکھیں ہر امام میں یہ سیرت موجود ہے، وہ کیا ہے کہ امام حسین کا جو مقصد تھا، ہدف تھا، کیا ہے؟ وہ امت جد کی اصلاح، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا استعمال کیا؟ امر بالمعروف اور نہی از منکر، یہ راستہ تھا، یہ طریقہ تھا۔ پیغمبر کی زندگی میں یہی ہے کہ آپ کا ہدف اور مقصد اور پرپس بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایک سیرت کے جو اصول ہیں
اور علامہ طباطبائی نے تقریباً پیغمبر اسلام نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں، اوصیاء آئے ہیں، سب کا یہ بنیادی اصولوں میں ایک اصول کیا ہے سیرت کا، کہ وہ ان کا ہدف مقدس ہوتا تھا، پاکیزہ ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ صرف ہدف اور مقدس پرپس جو ہے وہ مقدس نہیں، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے جتنے راستے ہیں وہ بھی مقدس ہوتے تھے. اب یہ سیرت ہمیں، اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ایک سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا بہت ہی مومن انسان ہے، اس کا ہدف بہت اچھا ہوتا ہے، مقصد بہت اچھا ہے، لیکن کیا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی راستہ وہ اختیار کر سکے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں ایوری تھنگ از فیئر، کہتے ہیں نا، یہ اسلام کی یعنی اسلام کے نقطہ نظر سے بالکل صحیح نہیں ہے. یا جو انگریزوں کا یہ جملہ الغایات، کارل مارکس، یہ جو مادی پرست ہیں، ان کا یہ جملہ ہے کہ الغایات تبرر المبادی، مقصد ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اس تک پہنچنے کے لیے جو بھی ہم راستہ اختیار کریں مشکل نہیں ہے، مقصد صرف ہمارا اچھا. کیا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ کہ نہیں. اسلام اس کی، اب میں مثال دے دوں آپ کو اور اس کے بعد تاریخ سے میں مثال دوں گا کہ مقصد اچھا ہو تو انسان کا جو راستے ہیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ بھی مقدس ہونا چاہیے. فرض کیجئے کہ ایک انسان اپنے سلسلے میں ہے کہ بھائی مومن ہے، متقی ہے، لیکن مشکل میں گرفتار ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ پہنچا کسی کے پاس، جتنی مشکل ہے نہیں اس سے 4 گنا اضافہ کر کے بتاتا ہے جھوٹ، تاکہ ہماری مشکل حل ہو سکے. مقصد کیا ہے کہ ہم مشکل سے نکلیں، لیکن اتنا رویا گایا اور جھوٹ کا سہارا لیا. تو یہاں پہ تو سب کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اسلام اس سے آگے بھی ایک قدم اور آگے ہے کہ ایک انسان اپنے سلسلے میں، ذاتی سلسلے میں نہیں وہ کرتا ہے. مثلا فرض کیجئے ایک آیا مسجد بنانا ہے، کسی محلے میں، کسی شہر میں مسجد نہیں ہے، ایک انسان کھڑا ہوا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، امام بارگاہ بنانا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی اچھی چیزیں، یتیم خانہ بنانا چاہتا ہوں. اب وہ کھڑا ہوا، اب اگر ایسے جاتا ہے تو روز بہانے مل جائیں گے، نہیں ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں چندہ لینے کے لیے. بہرحال جو جائے گا تو چندہ ہی سے بن سکتا ہے، لوگوں کی مدد سے بن سکتا ہے. اب وہ شخص اٹھا مسجد بنوانے کے لیے، امام بارگاہ بنانے کے لیے، اور اس کے بعد ہر جگہ جہاں جاتا ہے، نہیں آج لاس ہو گیا، آج ہم نہیں دے سکتے، کسی نے مثلا $10 دیا، کسی نے 20، لیکن جتنا چاہیے تھا اس کا 10% بھی نہیں ملا. اب اس نے کیا کیا؟ اپنا طریقہ چینج کیا کہ مقصد اچھا ہے، مسجد بنوانا ہے، امام بارگاہ بنوانا ہے. اب دیکھیں کہا کہ ایسے پیسہ نہیں ملنے والا، نکلوانا پڑے گا. اب کیسے نکلوائیں؟ پہنچے دوسرے دن، کیا کہنا آپ کا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ جنت میں سیر کر رہے ہیں، کیا کہنا آپ فلاں باغ میں جنت کے یہ کر رہے ہیں. تو کہا اچھا. اس کے بعد آپ نے فوراً تقاضا کر لیا کہ مسجد بنوانی ہے، آپ چندہ دے دیجیے. تو جو کل تک $5 دینے کے لیے جو ہے بہانے تلاش کر رہا تھا، آج وہ $100 خوشی خوشی دے دے گا. اب سوال یہاں پہ سوال سمجھ میں ہے کہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ اگر ہم سے پوچھئے، ہم لوگوں سے پوچھئے کہ یہ کام اچھا کر رہا، جیسے بھی وہ پیسہ تو نکلوا لیا، کیا اسلام کی نظر میں یہ صحیح ہے؟ پیغمبر کی سیرت میں یہ صحیح ہے؟ حالانکہ اس نے کوئی کام برا نہیں کیا، اچھے کام کے لیے. تو کیا کیا؟ لیکن سیرت میں آپ دیکھیں، اسلام ہماری نظر میں تو ہو سکتا ہے کہ ہاں اس نے اچھا کام کیا، کم سے کم پیسہ تو جمع کروا لیا، جن کی جیب سے نہیں نکلتا تھا ان سے $100 نکلوا لیا. یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا ہے. آدمی اپنی جان تو خرچ کر دیتا ہے. وہ ہمارے یہاں پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جان مال کا صدقہ ہے، مال جان کا صدقہ ہے. لیکن منزل عمل میں ایسا نہیں ہے. انسان اتنی دنیا کے پیچھے ہو گیا ہے کہ نہ اپنے جان کو دیکھتا ہے ہماری زندگی میں. تو بہرحال تو یہ ہمارے یہاں سب کہیں گے کہ یہ اس نے بہت اچھا کیا، جس سے پیسہ نکلوانا تھا نکلوا لیا، چاہے ایک جھوٹ ہی تو بولا لیکن دین ہی کے لیے تو بولا.
کیا اسلام اس کو صحیح کہتا ہے؟ کیا سیرت پیغمبر میں یہ صحیح ہے؟ کیا سیرت انبیاء میں یہ صحیح ہے؟ کہا نہیں، علامہ طباطبائی کہتے ہیں، اور بقیہ جتنے بھی کیا سیرت نگار ہیں سب نے کہا کہ پیغمبر کی سیرت میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ہدف مقدس ہے، مقصد مقدس ہے، پرپز مقدس ہے، تو اس تک جتنے بھی راستے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے وہ سب مقدس ہونا چاہیے۔ مجلس کر رہے ہیں آپ، مجلس کر رہے ہیں، یہ ہدف مقدس ہے۔ اب اس مقدس راستے میں جتنی بھی چیزیں ہونا چاہیے سب مقدس ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہ مطالبہ ہے۔ سیرت پیغمبر میں آپ دیکھیں، ایک شخص آیا، قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ آئے پیغمبر اسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ، اب سیرت کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، ایسا ہے کہ ہم لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے 3 شرط رکھ رہے ہیں۔ 3 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو بتوں کی پوجا کرنا، اب چونکہ مسلسل ہمارے پشت در پشت بتوں کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو آسان نہیں ہے کہ انسان کو کوئی چیز کی عادت لگ جائے اور اس کو فوری طور پہ چھوڑ دیا جائے، نہیں، مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ اتنی اجازت دیجیے کہ 2 سال تک اور ہم پوجا کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کو جو ہے چھوڑ دیجیے، نماز ہمارے لیے معاف کر دیجیے، اس لیے کہ عربوں کے لیے جھکنا یہ بڑا جو ہے سخت ہوتا تھا، یہ ایسے بدو تھے کہ ان کے لیے جھکنا سجدے میں یہ سخت ہوتا تھا۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا تھی کہ بڑے بت جو ہمارے ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے، اس لیے کہ سخت ہے۔ ایک کو مسلسل 70 سال تک 60 سال تک مانا خدا اور پھر اسی کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا، یہ آسان مرحلہ ہے، سخت ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا دیکھو، تمہاری تیسری شرط میں مان لوں گا کہ میں کسی کو بھیج دوں گا وہ تمہارے بڑے بت کو توڑ دے، لیکن وہ 2 شرط نہیں مانوں گا کہ 2 سال ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، پھر اور اس کے بعد دوسری شرط کیا؟ نماز کی۔ کہا کیوں؟ اب یہ سوچیں یا رسول اللہ کیا مشکل ہے، ایک پورا قبیلہ ہزاروں کا ہے جو مسلمان ہو جائے گا، 2 سال ہی تو برداشت کرنا ہے، کر لیجئے، کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کہتے کہ ایک لمحہ بھی، تب بھی رسول برداشت نہ کر سکتے تھے، اس شرط کو نہیں مان سکتے تھے۔ حالانکہ مقصد کیا تھا؟ مسلمان ہو جائیں، آباد مسلمانوں کی جمعیت بڑھے، آبادی بڑھے، لیکن پیغمبر اسلام یہاں پہ نہیں جھکے، آسان تھا، جھک جاتے، کیا مرحلہ تھا؟ کہا نہیں، کہا میں ایک مرحلے، ایک لمحے کے لیے بھی اس لیے کہ ایک لمحے کی اجازت دینا اس کا مطلب ہے کہ بت پرستی کو میں صحیح مان رہا ہوں، نماز نہ پڑھنے کو میں صحیح مان رہا ہوں، لہذا یہ میں نہیں کر سکتا۔ لہذا کتنا کہ اور اس کے بعد دوسری جو تاریخ میں بہت ہے کہ ایک شخص تھا، اب میں نام نہیں لوں گا، بہت سے تاریخ میں اس کی کہ یہی کہ ہدف اور مقدس ہو، مقصد مقدس ہو تو اس تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی جتنا ہو سب مقدس ہونا چاہیے۔ خلیفہ ثانی کے ایک گورنر تھے مکے میں، اور اس کے بعد ایک شخص تھا بزنس مین، عکا ایک جگہ ہے، وہ وہاں سے پیاز لے کے آیا بزنس کرنے کے لیے، کہ اس کو معلوم ہوا کہ مکے میں جو ہے پیاز کی قلت ہے، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ بھائی چلو جمع کیا جائے، وہاں لے جا کے اچھا بزنس ہو جائے گا۔ تو عکا سے آیا وہ مکہ پیاز لے کے، اب جو مکہ میں پہنچا تو دیکھا کہ ہماری جو انفارمیشن تھی وہ غلط تھی، یہاں پہ پیاز بہت ہے، اب کیا کرے؟ اس نے پورا سرمایہ جو کیپٹل تھا، جو سب کچھ تھا، سب لٹا دیا تھا، سب کچھ خرید کے پیاز لے کے آیا تھا کہ یہاں فائدہ ہوگا، یہاں بک جائے گا۔ اب پیاز تو ایسی چیز ہے نہیں کہ بہت دن تک رہ سکے، تو وہاں کے گورنر کے پاس پہنچا، اب میری جو جان حلق پہ ہے کہ میرا پورا سرمایہ لٹ چکا ہے، میں نے ایسا کیا، اب آپ ایک ثواب کا کام کیجئے کہ ایک مرد مومن کی عزت بچائیے، اس کو پیسے سے، اب میں تو میری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، میں جو بھی سرمایہ تھا سب میں نے پیاز خریدا اور یہاں کے آ کے لایا بیچنے کے لیے۔ تو اب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، آنا جمعہ کے دن اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا، میں کچھ نہ کچھ مرحلہ حل کر دوں گا۔ اب وہ آئے، مسجد میں آئے اور خطبہ سے پہلے کیا کہا کہ من اکلا بسل اکا فی المکہ،
کہ جو عکا کی پیاز مکے میں کھائے فلہ الجنہ، سمیت حبیبی، میں نے اپنے حبیب پیغمبر سے سنا ہے کہ من اکل بسل عکا فی المکہ فلہ الجنہ۔ اب کیا تھا، جنت کے اتنا فری میں مل رہا ہے کہ اس کی پیاز خریدنا ہے، بس عکا کی پیاز ہے باہر وہ کھڑا، اب وہ کیا لمحوں میں اس کا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کیا یہ صحیح ہے؟ کہاں اسلام اس کی۔ اسی لیے بہت ہی خوبصورت جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ علی قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کیوں قتل ہوئے محراب شہادت میں؟ شدت عدالت، ہر چیز جو یعنی مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر وسیلہ علی جو ہے نہیں اختیار کر سکتے تھے، اسی لیے کہ آپ تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کیجئے، تھوڑا سا چھوٹ دے دیجئے، کہا نہیں میں چھوٹ نہیں دے سکتا، عدالت کے حوالے سے میں برداشت نہیں۔ اسی لیے یہ جملہ ہے کہ عرب کا جو ہے کہ فلاں بڑا نابغہ تھے سیاست میں، فلاں بڑے نابغہ تھے، نہیں، جو جملہ ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ کہ ولولا کراہیت الغدر لکنت من احد الناس، اگر فریب، مکاری، فسق و فجور کوئی خدا پسند نہیں کرتا تو مجھ سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں ہوتا اس پورے عالم میں، لیکن میں کیا کروں کہ علی وہ راستہ اختیار نہیں کر سکتا جو سب اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو رکھنے کا ہے کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، تو یہ ہے کہ انسان اور حسین ابن علی، اب دیکھیں بہت سی گفتگو تھی لیکن میں اب چھوڑ رہا ہوں، اب وقت بھی ہو چکا، کہ دیکھیں یہ پورا جو ہے حسین ابن علی نے کہا میں وہ سیرت اختیار کروں گا، وہ بسیرت جدی وابی، وہ سیرت اختیار کروں گا کربلا کے میدان میں جو میرے بابا کی سیرت ہے اور جو میرے نانا کی سیرت، دو سیرت میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد تیسری سیرت دیکھیں کہ عاشور کا دن ہے اور شمر آتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کرے، تو حسین ابن علی کی حکمت عملی تھی کہ خیمے کے تمام خیموں کو ایک ساتھ جوڑا اور ٹرائنگل کی طرح، اور پیچھے سے جو خندق کھود کے وہاں پہ آگ لگا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے۔ اتنا آسان نہیں ہے 72 کو کم سے کم 30,000 کے ساتھ لڑانا، یہ حکمت عملی ہے امام کی، آسان نہیں ہے۔ 72 کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ کم سے کم جو تعداد تھی 30,000، اس سے تو یہ حکمت عملی تھی۔ اب جو شمر نے دیکھا کہ اب تو ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا، اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، تو امام کا ایک صحابی تھا، چاہنے والا تھا، کہا کہ یہ ہمارے تیر پہ ہے اور بولے تو میں اس کا ابھی کام تمام کر دوں۔ تو حسین ابن علی نے کہا نہیں، جب تک ہم ابھی آمنے سامنے ہم مسلمان ہیں، جب تک کہ وہ حملہ نہ کر دے، آپ چاہتے تو پہلے حملہ کر کے اس کو ختم کر سکتے تھے، لیکن وہ انسانی اقدار، وہ ہیومن ویلیوز جو ان کے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ وَأَسِيرًا بِسِيرَةِ جَدِّهِ، یہ کردار نبھانے کے لیے حسین نکلے۔ بس عزیز کہ یہ ایک سیرت اگر انسان اپنی زندگی میں کہ بھئی ہمارا ہدف اچھا ہے چاہے جیسے بھی ہے، نہیں، اسلام جس طریقے سے ہدف اور مقصد اور پرپس مقدس ہے، ویسے ہی اس تک پہنچنے کے لیے جو وسائل ہیں، جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، جو راہ و روش ہے، وہ سب مقدس ہونا چاہیے۔ لہذا اسی بنیاد پر حسین انی لن اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی المتجدد۔ حسین ابن علی نکلے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تقریباً تاریخ نزدیک تھی کہ ولید نے دربار میں بلایا، کہا کہ میں شام اس دنیا سے رخصت ہو چکا اور یزید خلافت کے تخت پر بیٹھا ہے، آپ یزید کی بیعت کریں، تو کہا مثلی لا یبایع مثلی، آج بھی یہ جملہ چمک رہا ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت۔ یہ تاریخ قیامت تک حسین ابن علی نے کردار پیش کیا، جو حسینی کردار کا ہوگا وہ یزیدی کردار کی بیعت۔ آج وہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، بحث نہیں ہے، گفتگو نہیں کر رہے، حالات حاضرہ جو کرنٹ افیئر کو اس پہ گفتگو کر سکیں کہ آج پوری تاریخ وہی ہے، کیا تھا، ایران کیوں مشکلات میں ہے، بس یہی جملہ ہے، مثلی لا یباع مثلی، جو حسین ابن علی نے کہا تھا وہی حسین کا غلام آیت اللہ خامنہ ہی کہتا ہے کہ مثلی لا یباع مثلی۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔
یہ ایران جو مشکلات میں گرفتار ہے، اس کا صرف اور صرف ایک راز ہے کہ وہ حسینی اقدار، وہ ہیومن ویلیوز جو انہوں نے ائمہ سے لیا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اگر ہٹ جائے تو آج مشکلات ختم ہو جائے۔ ایک مروان جیسا خبیث انسان کہتا ہے کہ حسین کو قتل کر دو، ورنہ یہاں آنے والے نے جیسے کہا یا ابن الزرقاء تحدثنی بالقتل، اے چشم نیلگوں کے بیٹے، کیا تو مجھے موت کی دھمکی دے رہا؟ بس یہ آواز بلند ہونی تھی کہ بنی ہاشم کے جوان جو ابھی تک باہر تھے عباس کی سرکردگی میں آ گئے، کہ کس میں مجال ہے جو میرے مولا حسین ابن علی کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ میں کہوں گا اے عباس، آج تو صرف حسین نے آواز دی اور آپ آ گئے، لیکن عاشور، عصر عاشور کے بعد آواز دیتے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا نادی و نادی کن فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے جابازو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں پکار رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ آئے حسین بہن سے آواز، بہن کو کہا کہ اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اتنی محبت ہے ائمہ تحریر کو مدینے سے، کسی کا دل نہیں چاہتا کہ مدینے کو چھوڑے۔ آپ نے سیرت میں امام کاظم علیہ السلام کو اسی طریقے سے لے جایا گیا، نماز کی حالت میں تھے، ان کو اٹھا کے لے جایا گیا۔ تاریخ امام رضا میں جملہ ہے کہ جب امام رضا کو بلایا گیا خراسان تو بار بار جاتے، اتنی محبت ہے روضہ رسول سے، اتنی انسیت ہے روضہ رسول سے کہ بار بار جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ تم رو تاکہ میں سنوں۔ تو کسی نے کہا مولا آپ تو کہتے ہیں کہ جب کوئی سفر پہ جائے تو رونا بدشگونی کی علامت ہے۔ تو ایک مرتبہ امام رضا نے کہا ہاں سچ کہا تم نے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جسے واپس پلٹنے کا یقین ہو، جسے واپس پلٹنے کا یقین ہو۔ ہاں میں جا تو رہا ہوں، کتنا شاق تھا اہل بیت کے لیے مدینہ الرسول کو چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جانا چاہتے ہیں حسین ابن علی تو رات کی تاریکی میں نانا کی قبر پہ پہنچتے ہیں، نانا 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 اب تمہارا حسین جا رہا ہے، چراغ جلانے والا حسین جا رہا ہے، سخت ہے منزل۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی روض رسول سے حسین رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ تاریخ اور علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ حسین جب پیغمبر کی قبر پہ آئے تو نہایت ہی وقار اور سکینے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قبر پیغمبر پہ آئے، لیکن اب جب بقیع کی طرف، ماں کی قبر کی طرف جانا چاہتے ایسے حسین دوڑ رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گودی کی طرف دوڑتا ہے۔ جا کے ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازو میرے سن دیکھنے چلو۔ آواز آئی اے میرے لال تم جاؤ، تمہیں تنہا ماں نہیں چھوڑے گی، ہر قدم پہ ماں تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ صبح نمودار ہوئی، حسینی قافلہ تیار ہوا، راوی کہتے ہیں کہ حسین ایک کرسی پہ بیٹھ گئے، بنی ہاشم کا ہجوم ہے، اے اہل مدینہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، علی کی بیٹیاں ہیں اب نکلنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے عباس ہیں، قاسم ہیں، علی اکبر ہیں۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ باہر نکلی، قاسم آگے بڑھے، میں سمجھ گیا کہ ام فرما ہے، پھر میں نے دیکھا کہ اکبر آگے بڑھے، میں سمجھ گیا کہ ام لیلہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اب مرحلہ صرف علی اکبر اور قاسم کا نہیں ہے، ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، حسین نے اپنی کرسی چھوڑی، اور ایک مرتبہ عباس نے دیا اے اہل مدینہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ علی نے اور عباس نے اپنے زانوؤں کو پھیلا دیا، علی کی بیٹی عباس کے زانو پہ پیر رکھتی ہے اور محمل میں سوار ہوتی ہے۔ اے لوگو، ایک مرتبہ زینب سوار تو ہو گئی، لیکن میں کہوں گا زینب کو 11 محرم کی کربلا ضرور یاد آئے گی۔ اے بھیا عباس، ارے لائے تو بڑے شان و شوکت سے تھے، اب بہن جا رہی ہے کربلا سے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک بیمار سید سجاد ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار